یہ صحابہ کرام کا ادب تھا. وہاں پر تو شرک نہیں ہوا. ہم نے جناب صرف حضور کی تعظیم میں ہاتھ باندھ یہ شرک ہو گیا. اور ویسے ہمارے ذوق العقیدہ جو ہیں وہ جی دیکھیں جی انہوں نے جناب قرآن کی آیت پڑھ کے ہمارے سامنے رکھ دی. جس کے سینے پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے سامنے عمر بن خطاب ادب کر رہا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت جب حضرت عمر بن خطاب حضور کے قدموں میں گئے تو سیدی اعلیٰ حضرت عمر بن خطاب کے قدموں میں بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے, تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. دعا کیا کرے اللہ ہمیں باادبوں کے اندر رکھے, باادب لوگوں کے اندر رکھے. اور حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف کے اندر جو آقا کریم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہیں, بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ محبت رسول میں لکھی گئی کتاب جو بندہ اپنے گھر میں بطور تبرک رکھ لے گا, پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے, صرف یہ کتاب شفا شریف یہ حصول برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھ لے گا, اللہ اس گھر سے مصیبتوں آفات کو جنات کو بلاؤں کو دفع فرما دے گا. حضور کی صفت میں لکھی گئی کتاب کا یہ عالم ہے تو خود جانے جانا کہ وجود پاک کا عالم کیا ہوگا. حضور کی بارگاہ کا یہ ادب ہے تو حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود اطہر کا عالم کیا ہوگا. حضرت اب دیکھیے صحابہ نے ادب کیسے کیا. غزوہ خندق کے موقع پر, غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے پوچھا کہ حضور کون سا گوشت پسند کرتے ہیں. کہا بکری کے دستے کا گوشت حضور پسند کرتے ہیں. اس نے گوشت لیا, گوشت لے کے جناب اس کے اندر اس کو بہترین پکا کے زہر ملا دیا. ہم نے تو کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا. زہر ملا کے جب آقا کریم علیہ السلام کو دعوت دی, حضور کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو صحابی حضرت بشر بن معرور انہوں نے ایک لقمہ توڑا منہ میں ڈال لیا. ابھی حضور نے ہاتھ لگایا تو بکری کے گوشت نے بول کر کہا ویکھن نو ساڈے ورگا, ویکھن نو بول کے بولیے نا, ویکھن نو پر اسی کدوں اس مل دے, پتھر لال دے پا نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے. جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہر ایک تے نہیں کھل دے. آزم و عرشاں تے پھردا تے سی گلیاں دے وچ چل دے. بکری کا گوشت آیا نا تو اس نے بول کر کہا حضور مجھے نہ کھائیے گا, میرے اندر زہر ہے. آقا کریم علیہ السلام بشر بن معرور نے ایک لقمہ کھایا, اتنا شدید زہر تھا کہ اس زہر سے حضرت بشر بن معرور کی شہادت ہو گئی. اب منہ کے اندر جب زہر والا لقمہ گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں پتا چلا کہ اس میں زہر ہے تو پھر تم نے اس کو نکالا کیوں نہیں. عرض کی آقا دی یا رسول اللہ میرے دل نے یہ بات گوارا نہ کی کہ میں اپنے منہ سے لقمہ یوں کر کے نکالوں اور آپ کے دل اقدس پر ناگوار گزر جائے. میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن آپ کی ناگواری برداشت نہیں کر سکتا ہوں. یہ ادب تھا حضور کی بارگاہ کا, اپنی جان دے دی لیکن فرمایا عرض کیا آقا جی یا رسول اللہ میں نے یہ برداشت نہ کیا کہ میرے یوں کرنے سے آپ کے دل اطہر پر ناگواری گزرے گی. میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن آپ کے دل اقدس کی ناگواری برداشت نہیں کر سکتا ہوں. قرآن سیکھنا ہے, حدیث سیکھنی ہے تو کسی عالم باعمل کے پاس بیٹھو جا کے کہ جو تمہیں یہ بھی بتائے گا کہ حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے. اب سنیے حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی بزرگ ہیں, توجہ ہے آپ حضرات کی جی. ہمیں تو ذرا سی مکھی بیٹھے تو فوراً جناب کپڑے سیدھے کرنے لگ جائیں گے, بال سیدھے کرنے لگ جائیں گے. حضرت امام مالک نبی پاک علیہ السلام کے وہ غلام ہیں کہ جنہوں نے مسلسل 30 سال تک حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر یوں پڑھائی ہے. ادھر بیٹھتے تھے, دائیں ہاتھ میں حضور کی قبر انور ہوتی تھی. اور سارے محدثین علماء جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حضرت امام مالک جب بھی حدیث بیان کرتے فرماتے قال ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے مر گئے او جڑے کہن مر گئے. ساڈا ہر ولی زندہ, ساڈا نبی زندہ,
اور سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آقا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کہوں گا، دل سے کہوں گا اور رب کی قسم کھا کے کہوں گا، اللہ نے آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا حدیث مبارکہ بیان کرتے کرتے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، تو ہمیں بڑی فکر ہوئی۔ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد پھر حدیث مبارکہ بیان کرنے لگے، پھر اسی طرح ہوا۔ فرماتے ایک حدیث کے دوران 16 مرتبہ حضرت امام مالک کا رنگ جو تھا وہ متغیر ہوا، رنگ بدل گیا، زرد پڑ گیا، پیلا پڑ گیا۔ تو جب آپ نے حدیث مبارکہ مکمل کی تو ہم نے کہا جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے پیچھے آؤ۔ جب پیچھے آئے تو پشت سے قمیض ہٹایا، کہا دیکھو کیا ہے؟ کہا جی حضور اتنے زہریلے بچھو نے 16 ڈنگ مار دیے اور آپ نے جناب حدیث مصطفیٰ کو قطع نہیں کیا، آپ کہہ دیتے کہ پیچھے سے ہٹا دو۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا فرمان سنا رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کا فرمان ہو اور امام مالک اپنی فکر کرنے لگ جائے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا ادب تھا، یہ سکھایا ہے ادب۔ اور پھر اگلی بات سنیے، حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے زمانے میں ابو جعفر جو تھا امیر المومنین بادشاہ تھا، تو یہ آیا حضرت امام مالک کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے۔ جب مناظرہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اے بادشاہ، اپنی زبان کو نیچا رکھ، اپنی آواز کو نیچا رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آواز اونچی ہو۔ اللہ نے ایسی بدبخت قوم کے لیے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں، جنہوں نے اپنی آوازیں بلند کی اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے، اور جنہوں نے ادب کیا ہے اللہ نے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے، انہیں درجوں بلند کر دیا ہے۔ تو جب بادشاہ نے سنا تو خاموش ہوا۔ اب سنیے، عقیدے کی بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب ابو جعفر نے امام مالک سے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد خاموش ہوا، پھر کہنے لگا اے ابو عبداللہ، یہ آپ کا لقب ہے، اے امام مالک مجھے یہ بتائیے کہ اب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے جی، میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں اپنا چہرہ حضور کی طرف کر کے دعا مانگوں یا اپنا چہرہ کعبے کی جانب منہ کر کے دعا مانگوں؟ آج مدینہ چلے جائیں، او جی ادھر نہیں، ادھر کعبے کی طرف جائیے، ادھر چلے جی کعبے کی طرف جائیے، ادھر دیکھیے جی۔ فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ یہ جس کعبے کی تم تعظیم کر رہے ہو نا، اس کو تعظیم اور اس کو اگر عزت ملی ہے تو وہ بھی مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے۔ فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاکدار کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب مجھے بتائیے کہ میں جب دعا مانگوں تو اپنا چہرہ حضور کی جانب کروں یا کعبے کی جانب کروں؟ حضرت امام مالک نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اے امیر، تو ان سے اپنا منہ کیوں پھیرتا ہے؟ تو اس ہستی سے، اس محبوب سے اپنا منہ کیوں پھیرتا ہے جو کل قیامت کے دن تیری بھی شفاعت کریں گے، تیرے جد آدم علیہ السلام کی بھی شفاعت کریں گے؟ تو کیوں پھیرتا ہے ان سے منہ؟ کہ تو پتہ نہیں تو کس کے سامنے ہے؟ تو جس کے سامنے ہے قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام کے شفیع بھی یہی ہوں گے، اور آدم انہی کا وسیلہ لیں گے اور تو بھی انہی کے وسیلے سے بخشا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک خادم نے آپ سے کہا، بازار میں جا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ اس نے آپ سے کہا کہ جناب مجھے ایک حدیث مبارکہ سنا دیجئے۔ بازار عقیق، ابن مہدی کہتے ہیں کہ امام مالک کے ساتھ بازار عقیق میں گیا اور میں نے پوچھا جناب مجھے ایک حدیث مبارکہ سنا دیجئے۔ آپ نے جھڑکا، دبکا مارا، فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں سرے بازار رسول اللہ کا فرمان سنا دوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ فرمان کس کا ہے؟ اور فرماتے جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ اپنی خادمہ کو بھیجتے، اپنی خادمہ سے کہتے کہ جاؤ جا کے اس سے پوچھو کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، یہ کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے
या हदीस मुस्तफ़ा सुनने के लिए आया है। अगर तो फ़िक़्ह का मसला पूछने के लिए आता तो हज़रत इमाम मालिक उसको आते और मसला बता के वापस तशरीफ़ ले आते, और अगर वो कहता कि मैं हदीस मुबारका सुनने के लिए आया हूँ, फरमाते जाओ मस्जिद में बैठ के इंतज़ार करो, जाओ मस्जिद में बैठो और इंतजार करो। फरमाते हैं वो शख्स मस्जिद में चला जाता, आप गुस्ल करते, गुस्ल करने के बाद अच्छा लिबास पहनते, और अच्छा लिबास पहनने के बाद बेहतरीन दस्तार सजाते, खुशबू लगाते, और फिर तख्त बिछाया जाता, उस तख्त पर बैठते, लुबान सुलझाया जाता, और फिर उस शख्स को नीचे बिठाते। फरमाते अब पूछ क्या पूछना चाहता है, अब पूछ क्या पूछना चाहता है। कहा कि जनाब ये इतना एहतमाम। फरमाया मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि ये रसूलुल्लाह का फरमान सुनने के लिए आया है। जब रसूलुल्लाह के फरमान सुनाने की इतनी ताजीम है तो फिर मेरे आका मौला की बारगाह का कितना अदब व एहतराम होगा। या नबी या नबी या नबी या नबी, रसूल के गुलाम हैं, मौत भी हयात है, तो जिंदगी ज़रूर है। और फरमाते हैं कि इमाम मालिक और हज़रत लैस ये दोनों बुजुर्ग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का इतना अदब करते थे कि बगैर वुज़ू हदीस मुबारका लिखना भी गवारा नहीं करते थे। अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया है कि तुमने वुज़ू करके ये काम करना है, लेकिन जब हदीस मुस्तफ़ा की बात आती तो फरमाते हैं जब तक वुज़ू न कर लेते हदीस मुबारका नहीं सुनते थे। ज़िमनन मेरे जहन में एक बात आ गई, अल्लाह करीम ने हमें ऐसा पाक और पाकीज़ा और अच्छा मसलक अता फरमाया है। दुआ किया करें अल्लाह करीम हमें इसी मसले के हक़ अहले सुन्नत पर साबित कदमी भी दे और अल्लाह इसी पर मौत भी नसीब फरमाए। हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में मशहूर था कि जो कोई शख्स इनसे जो मसला पूछता है आप बग़ैर किताब देखे उसको मसले का जवाब अता फरमाते हैं। एक शख्स ने कहा जी मैं जाऊंगा जी इनसे मैं मसला पूछूंगा, मैं देखता हूँ किताब कैसे नहीं देखते। आया, तवज्जो रखेंगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा। फरमाते हैं कि वो शख्स आया और उसने आगे कहा जी जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक शहज़ादियों के नाम क्या थे। मसला क्या पूछा जी, नबी आज तो कोई एक कबीला ऐसा भी उठ गया कि उन्होंने हुजूर की औलाद का इनकार कर दिया है, और हम फिर जनाब कभी शाम कलंदर कर रहे हैं, कभी जनाब हम कोई दिन मना रहे हैं, कभी कोई दिन मना रहे हैं। कभी ऐसी बात हो तो पहले पूछ लिया करें, उस बात के बारे में सही राय ले लिया करें कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा जी जनाब मुझे बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादियों के नाम क्या हैं। जब इतनी बात की तो आप उठ के अंदर चले गए। वो जिसके साथ गया था ना कहता लो जी देखा, तुम तो कहते जी हमारे पीर साहब बगैर देखे किताब से मसला बताते हैं, अब मसले का पता नहीं अंदर देखने के लिए चले गए। फरमाते हैं कि जब थोड़ी देर के बाद आप वापस तशरीफ़ लाए, अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए, तो चेहरे से दाढ़ी से ताज़े वज़ू के कतरे टपक रहे थे। आपने बैठ के बड़े अदब से हुजूर की शहज़ादियों के नाम बताए। तो फिर वो साहिल कहने लगा जनाब आप अंदर किताब देखने गए थे। फरमाया नहीं यार किताब देखने नहीं गया था, नबी की शहज़ादियों के नाम लेने थे। मैं बेवज़ू बैठा था, मैंने ये गवारा नहीं किया हुजूर की बेटियों के नाम बेवज़ू लूँ, मैं वज़ू करने के लिए अंदर चला गया था। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहले बैत, और अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और फिर आला हज़रत सैयदी अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, मैंने पिछले जुमे भी बात की थी, फरमाते हैं ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है बिदअत रसूलुल्लाह की। अल्लाह की हमें बाअदब लोगों के अंदर रखे, अल्लाह हमें बाअदबों के अंदर रखे। और हमारे बुजुर्गों ने हमें एक बड़ा सच्चा अकीदा दिया है कि अल्लाह से दुआ किया करो महफूज सदा रखना हमें बेअदबों से, महफूज सदा रखना हमें बेअदबों से, और हमसे भी न सरजद कभी बेअदबी हो। मोहब्बत के साथ नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर।